یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت. آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی تو لوگ ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے. خدا آگے کہتا ہے کہ میں ان کے لیے جزا بھی ہے، میں جسے جتنا چاہوں رزق دیتا ہوں. اب رزق کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میں اس نیچے نہیں آؤں گا، میں اوپر والے حصے میں رہتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں کہ جو ذکر سے غافل نہیں ہوتے؟ ایک حدیث ہے، حدیث معراج کی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا معراج پہ گئے، اور معراج کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی ہے، اور یہ معراج فزیکل ہوئی ہے، یعنی فزیکلی گئے ہیں. صرف یہ نہیں کہ رسول خدا وہیں تھے اور نہیں، ایسا نہیں. رسول خدا فزیکل گئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کئی آسمانوں پہ رسول خدا نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں. تو وہاں پروردگار نے اپنے محبوب سے کلام بھی کیا، مختلف کلام. تو وہاں ایک حدیث اس کا ایک حصہ ہے. پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے عمل سے، یعنی جو میں نے اسے کہا ہے، اس پہ راضی ہو جائے، یعنی رضایت حاصل، سیٹسفائیڈ ہو جائے زندگی میں، جو میں نے اسے عمل دیا ہے، جو میرے عمل پہ راضی ہو جائے، میں اس میں 3 خصوصیات ایجاد کرتا ہوں. اس دن 10 خصوصیات آپ کو میں نے بتائیں عقل سالم کی. تو بہرحال اب یہ رضائے الہی سے راضی ہونے والے کی 3 خصوصیات ہیں. حدیث تھوڑی سی بھاری ہے، سنگین ہے. آیت اللہ تہرانی نے اپنی کتاب نور مجرد کی پہلے جلد میں اس کو بڑی توضیح دی ہے. پہلی چیز خدا کیا دیتا ہے؟ پہلی چیز خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ایسا شکر ادا کرتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے. شکر، اب آپ بولیں گے یہ کون سی چیز ہے؟ ہماری زندگی میں شکر ہے نہیں جو ہمیں آئیڈیا ہو. شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے. انسان خدا کا شکر نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ جو میرے عمل پہ راضی ہو جائے، میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے. یعنی وہ معرفت کے ساتھ میرا شکر ادا کرتا ہے. وہ شکر جو ہے وہ کیا ہے کہ مطلب خدا نے بہرحال ساری چیزیں دی ہیں. شکر کرنا آسان نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے بعد شکر کے سجدے ہم کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نماز کے بعد مستحب ہے سجدے میں 100 دفعہ شکرن شکرن کہیں. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہماری زندگی میں، سجدہ کون کرے گا؟ مولانا صاحب پہلے بھاگے جا رہی ہے زندگی. کرے شکر، کیونکہ یہ دیکھیں ویسے اگر آپ اس کو بریکٹ دوسرا کھولیں تو یہ ایک سیوک سینس بھی ہے، یعنی ایک معاشرتی اخلاقی قدریں بھی تو ہیں. مثال کے طور پر مثلا آپ یہاں بیٹھے میں کوئی آپ کو جگہ دے دو، مثلا آپ کو جگہ دے، آپ کو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہے ایسا؟ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، اس نے پیچھے ہٹ گیا، بولا بھائی جلدی میں اول تو ہمارے یہاں ہر کوئی جلدی میں، کسی کو جگہ کوئی نہیں دیتا، تو وہ کیا کسی کو جگہ. مثلا اگر آپ کے لیے کسی نے گیٹ کھول دیا اور آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب آپ دکان میں جائیں، تندور میں جائیں، خاص طور پہ تندور والا کتنی گرمی میں، اس سختی میں آپ کے لیے روٹیاں، آپ بولے پیسے لے رہا ہے. پیسے تو لے رہا ہے، پیسے تو ہر کوئی لے رہے ہیں، مگر وہ زحمت بھی تو کر رہا ہے. کیا آپ نے کبھی تندور والے کو بولا یار شکریہ آپ کا؟ نہیں ہے. لم یشکر مخلوق کا شکر نہیں کرتا، وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا. ہمارے یہاں شکر تو ہے نہیں. ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ کرتے ہیں روز. روایات کیا کہتی ہیں؟ اپنی ماں کے بوسے لیا کرو ہاتھ کے، جو وہ تمہارے لیے زحمت کرتی ہے. پاؤں دباتے ہیں، یقیناً دباتے ہوں گے. کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں ایک تو معاشرے سے سیوک سینس ختم ہو گئی ہے، اخلاقی قدر. آپ باہر کے معاشرے میں جائیں، بے شک برا ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے، کچھ سیوک سینس بعض لوگوں میں ہے،
مثال کے طور پر آپ کسی کو جگہ دے دیں تو بڑا ایڈمائر کرتا ہے وہ، آپ مسکراتا ہوا جاتا ہے آپ کو، بہرحال اندر سے باہر سے جو بھی ہیں. ایک شخص کو میں نے ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ پہ صرف کرٹسن پوچھ لیا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں. وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک جملے کا ریٹرن اس کو کیسے کروں. یعنی اس نے اپنے کام چھوڑ دیے، اپنی فلائٹ بھول گیا اور میرے سے باتوں میں لگ گیا. یعنی ہمارے ہاں واقعی مثلا وہ جلدی میں ہے کوئی، ہم روز آ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک شخص کو جگہ دے دیں. ہمارے ہاں نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں آپشن. تو ہم جب اصل اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا خدا کا بھی شکر کرنا ہے. مطلب اللہ نے اتنا کچھ دیا، نعمتیں دیں، صبح دے رہا ہے، نماز دے رہا ہے، عبادت دے رہا ہے. ہر نماز کے بعد شکر کرے پہلے، کیونکہ پتہ نہیں کتنوں کو تو وہ توفیق دے ہی نہیں رہا نماز کی. شکر کرنا وہ بھی معرفت کے ساتھ. کھانا کھایا، شکر الحمدللہ. کیوں؟ پروردگار یہ نعمتیں تیری تو تھیں، یہ پودے پتے تیرے تھے، تو نے ان میں ذائقہ رکھا. یہ پھل کھایا، تو نے اس میں ذائقہ رکھا، یہ سب تیرا ہے. لیکن انسان ناشکری کی وجہ سے مشکلات میں ہے. مثلا ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار یہ دے دے، وہ دے دے. شخص آیا مسجد نبوی میں، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، رسول خدا نے یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں ہوگا ایسے. کہا پہلے اس کی حمد کرو، یعنی پہلے اس کی حمد و ثنا کرو کہ تو پروردگار خالق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اتنا کچھ تو نے دیا پروردگار، یہ تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے، یہ بھی دے دے. طریقہ ہے نا مطلب اس کو مانگنے کا، اس کو ایڈمائر. دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو دنیا میں اپوزٹ ہے، چاپلوسی ہو گئی. مگر خدا کو ہماری چاپلوسی کی ضرورت ہے نہیں ہے، مگر حمد و ثنا کے لائق ہے وہ. جب انسان کو یہ معرفت ہوگی تو وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا. علامہ طباطبائی کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ استاد کے سجدے اتنے طولانی تھے، اور جتنی جس کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اس کا سجدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے سجدے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ آج کل تو دنیا فاسٹ ہو گئی، فاسٹ چیٹ جی پی ٹی ہو گیا نا. تھوڑے دنوں میں نماز بھی چیٹ جی پی ٹی ہو جائے گی. ایسے جلدی جلدی پڑھو بس. یہ بھی کوئی اور پڑھ دے آگے میری جگہ پہ، کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جائے، ایک رپورٹ بنا لوں جو 5 وقت نماز پڑھ لے، حساب میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. پبلک تو اس چکر میں بھی جائے گی آسانی کے لیے اپنی زندگی. عزیزان محترم، جتنی انسان کی عقل رشد کرے اس کی معرفت بڑھنی چاہیے، اس کی عبادت سنگین ہونی چاہیے. کیونکہ بچہ ہے نا، بچے کو تو نہیں پتا. مثلا بچہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب سجدے گاہ سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی معرفت اتنی ہے. لیکن جب آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو خدا کی وحدانیت بھی تو بڑھتی جا رہی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا، کبھی بھی چلا جاؤں. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے تو آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ لیکن کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. یہ معرفت ہوگی تب سجدہ شکر کا ادا ہوگا. اور جب انسان نعمتوں کو سکین کرے گا تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو خدا کے عمل پہ راضی ہو جائے خدا اسے یہ شکر دیتا ہے. اور جو ذرا سا شکر کرتا ہے خدا اس کے لیے اپنے دروازے کھولتا رہتا ہے. کیونکہ بہرحال خدا بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میری ہر نعمت پر شکر کر رہا ہے. مشکل آئی تو بھی شکر کر رہا ہے، نعمت مل گئی تو بھی شکر کر رہا ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے. شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آتا ہے تو امام سے کہتے ہیں مولا ہمیں جو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ مگر ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم مشکل آتی ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں
کیوں؟ کیونکہ مشکل کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ظاہری جو پریشانی آتی ہے ہم شکوہ کرتے ہیں، ہماری ظاہر انسان ہے، انسان کی معرفت کم ہے، جبکہ اللہ کے ولی ہر حالت میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ خوب یہ شکر انسان کو بڑھاتا ہے۔ دوسری چیز، خدا کہتا ہے کہ جو میرے عمل پہ راضی رہتا ہے میں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جس کو وہ بھول نہیں پاتا، اس کو ایسا ذکر ملتا ہے جو نسیان سے پاک ہوتا ہے، فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، بہرحال میں ذکر پہ اکتفا کروں گا۔ ذکر جو ہے وہ تسبیح نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ ذکر ویسے 3 قسم کا ہے۔ ایک ذکر لسانی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک ذکر قلبی ہے، قلب ذکر کرے، جو زبان کہہ رہی ہے قلب اس کو ایڈمٹ کرے، دل سے کہے، زبان سے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یعنی قلب اس کے ساتھ سنک ہی نہیں ہو رہا۔ ایک ذکر اعضاء و جوارح کا ہے، یعنی کیا؟ یعنی آنکھ بھی استغفار کرے۔ آنکھ کی استغفار کیا ہے؟ یعنی جہاں گناہ نظر آئے آنکھیں بند ہو جائیں۔ حالت ذکر تو یہی ہے نا، یہ تھوڑی کہ آپ نے وہ آج کل تو ڈیجیٹل تسبیح لوگوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، پہلے تو وہ ٹھک ٹھک والی آتی تھی۔ ہم شروع میں جوانی میں جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم نے سب سے پہلے وہ تسبیح پکڑی جس میں وہ 3 ٹھک 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 ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک مرشد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اس دن سے میں نے تسبیح ہٹا دی۔ انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو جو ایک دفعہ ہو مگر وجود میں جذب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ البتہ یہ جو ذکر ہمیں کہا جاتا ہے 70 دفعہ کرو، 100 دفعہ، اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ادھر سے میسج آ گیا ادھر سے میسج آ گیا، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، اتفاق یہ اوتھنٹک نہیں ہے۔ اوتھنٹک مفاتی ہے، مفاتی الجنا اوتھنٹک ہے۔ جو چیزیں ائمہ سے ہیں، ایسے معاشرے میں تو ہر چیز ہی ٹہل رہی ہوتی ہے، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی پڑھ لو۔ ہر پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے گولی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو بہرحال جو واجب ذکر ہیں وہی کر لیں کم از کم۔ سب سے بہترین اذکار صبح کی تعقیبات میں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد تعقیبات نماز فجر ہیں، مفاتی کھولیں، مفاتی کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ۔ خوب، کیونکہ اس ٹائم کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اگر آپ اول وقت فجر پڑھیں تو طلوع تک آپ حالت ذکر میں رہیں گے۔ لیکن یہاں تو فجر پہ ہی تو نیند آتی ہے آدمی کو، اور آدمی پڑھتا بھی ہے، تو چلیں بہرحال جتنا بھی ہے تھوڑا تھوڑا انسان جو ہے پڑھتا ہے۔ اب یہ جو حالت ذکر ہے، اب یہ ایک لیول ہے ذکر کا۔ اب لیول اور تھوڑا اوپر جائیں، ذکر اصل میں حالت ہے، ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے تو وہ دائم الذکر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ذکر کی حالت میں۔ کیونکہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے، ذکر کر رہی ہے۔ تو جب انسان حاضر ہو جاتا ہے تو یہ سارے اذکار اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا وجود، اس کے آپ کے میرے آرگن ذکر کر رہے ہیں، ہمیں آواز نہیں آ رہی، ذکر کر رہے ہیں وہ۔ کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ تو ٹیمپریری ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا تھوڑی ہے۔ یہ قیامت میں جس کا ہے اس کو گواہی دے گا، سب بتائے گا، سچ بتائے گا، کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے گیا، نگاہیں بتائیں گی کہاں کہاں یہ اٹھیں،
کہاں کہاں اس نے اٹھایا مجھے. کیوں؟ کیونکہ مالک وہ ہے.